بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید بن مسعود کا رد عمل۔ اس نے بنی تمیم، بنی حنظلہ اور بنی سعد کے قبیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، بنی تمیم والوں، تمہاری نظروں میں میری کیا قدر و منزلت ہے؟ انہوں نے کہا، آپ ہماری عظمت کا نشان ہیں اور شرافت و منزلت کے لحاظ سے ہم سب سے بلند ہیں۔ یزید بن مسعود نے کہا، میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے زحمت دی ہے تاکہ اس کے بارے میں تم سے مشورہ کروں اور تم سے مدد لوں۔ انہوں نے کہا، بتائیے کیا ہے تاکہ عمل کریں۔ اس نے کہا، معاویہ دنیا سے چلا گیا، ظلم و گناہ کے دروازے ٹوٹ گئے اور ستم کے پیروں میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لی تھی۔ وہ یہ گمان کرتا تھا کہ اس نے خلافت کے پایوں کو مضبوط و محکوم بنا دیا ہے، جبکہ اس کی یہ کوشش رائیگاں اور اس سلسلے کے مشورے اس کے حق میں مضر ثابت ہوئے، اور اس کے بعد اس کے بیٹے یزید نے، جو کہ کھلم کھلا شراب پیتا ہے اور کسی بھی غلط کام سے پرہیز نہیں کرتا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ وہ خود کو مسلمانوں کا امیر خیال کرتا ہے، جبکہ مسلمان اس تفصیل امر سے راضی نہیں ہے۔ وہ اتنا بے وقوف آدمی ہے کہ حق کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ خدا کی قسم، دین کے تحفظ کے لیے اس سے جہاد کرنا مشرکین سے جہاد کرنے سے افضل ہے، اور یہ حسین بن علی علیہ السلام، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، ایسے اصیل و شریف اور صاحب فضل و نظر ہیں کہ تعریف نہیں کی جا سکتی۔ علم کا دریا ہیں، خلافت کا استحقاق صرف انہی کو ہے، کیونکہ ان کا ماضی روشن، معتبہ مباحثات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ اور ان کی محبت و مہربانی کو عام و خاص سبھی جانتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا ہے، اور تم پر حجت تمام کر دی ہے، نور حق سے منہ نہ موڑو کہ تاریکیوں میں گھر جاؤ گے اور باطل کے گرد اب میں پھنس جاؤ گے۔ جنگ جمل میں تم نے سخرہ بن قیس کی وجہ سے حق کا دامن چھوڑ دیا تھا اور باطل کو اختیار کر لیا تھا۔ آج نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد و حمایت کر کے اپنے دامن سے اس داغ کو دھو ڈالو۔ خدا کی قسم، تم میں سے جو بھی ان کی مدد سے پہلو دہی کرے گا اور ان کی نصرت میں کوتاہی کرے گا، اس کی اولاد اور قبیلے میں خدا ذلت و پستی کو میراث کے طور پر جاری کر دے گا۔ اب میں نے جنگ کا لباس پہن لیا ہے اور ان سے دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ واضح رہے کہ اگر ہم آج نہیں مارے جائیں گے تو کل خود مر جائیں گے۔ میدان جنگ سے فرار نہ کرو کہ موت تمہارے تعاقب میں ہے، خدا تمہاری مغفرت کرے، ہوش میں آ جاؤ، صحیح جواب دو۔ بنی حنظلہ والوں نے کہا، اے ابو خالد، ہم آپ کے ترکش کے تیر ہیں اور آپ کے قبیلے کے سوار گنے جاتے ہیں، اور اگر آپ ہماری طرف تیر چلائیں گے تو نشانے پر لگے گا، اگر ہم میدان جنگ میں قدم رکھیں گے تو فتح آپ کے قدم چومے گی۔ مشکلوں اور دشواریوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تلواروں سے آپ کی مدد کریں گے، اور جب بھی آپ جائیں گے ہم اپنے سینوں کو آپ کی سپر نبا دیں گے۔ اس کے بعد قبیلے بنو عامر نے لب کشائی کی اور کہا، اے ابو خالد، ہم آپ کے بھائی اور حلیف و ہم پیمان ہیں، آپ کے غیظ میں آ جانے سے غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کوچ کا ارادہ کر چکے ہیں تو تم توقف تفصیل کرتے ہماری طرف سے آپ کو پورا اختیار ہے، جب آپ چاہیں ہمیں بلا لیں۔ پھر بنی سعد کے قبیلے نے کہا، اے ابو خالد، آپ کی مخالفت کرنا اور آپ کے حکم کی اطاعت نہ کرنا ہمارے نزدیک بہت بری اور غلط بات ہے۔ جنگ جمل کے دن سخر بن قیس نے ہم کو جنگ ترک کرنے کا حکم دیا، ہم نے اطاعت کی اور اس نتیجے میں ہم کامیاب رہے اور ہمارے قبیلے میں عزت باقی رہی۔ اس سلسلے میں ہمیں مشورہ کرنے کی مہلت دیجیے۔ یزید بن مسعود نے انہیں مخاطب کر کے کہا، اگر تم نے بنی امیہ سے جنگ نہ کی، خدا تمہارے خاندان سے ضرور انتقام لے گا اور ہمیشہ تمہارے درمیان جنگ و خون ریزی ہوتی رہے گی۔